ہادی کو جھولے میں بڑی احتیاط سے سلانے کے بعد میں نے طمانینت بھری سانس کھینچی۔ توبہ ہے، چھٹاک بھر کے بچے نے نچا ڈالا تھا۔ واقعی بڑے سچ کہتے ہیں، بچے پالنا آسان کام نہیں۔ 10 ماہ کا ہادی ایسا بلا کا شرارتی تھا کہ اس کے جاگنے کے دوران مسلسل میری چپیریاں لگی ہوتی تھیں۔ کبھی اس کے ہمراہ بیڈ کے نیچے تو کبھی اس کے تعاقب میں سیڑھیوں پر۔ سچ مچ دماغ گھوم جاتا تھا۔ تبھی تو اسے سلانے کے بعد سکون سا محسوس ہوتا تھا، جیسے کہ ابھی محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکی پھلکی ہو کر میں نے گلے میں پڑا دوپٹہ کھینچ کر سائڈ تکیے پر رکھا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ جھولا قریب ہی تھا، آہستگی سے ہلا ڈالا۔ کام میرے سر پر اتنے نہیں تھے کہ بیٹے کے سو جانے کے بعد میں ان میں جٹ جاتی۔ ویسے بھی میں بڑی نازوں پلی بیوی ہوں، میرے میاں نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا ہے۔ یہ تو بیٹے صاحب نے آ کر بتایا کہ زندگی آرام سکون کے علاوہ بھی کچھ ہوتی ہے۔ تکیے کے نیچے رکھی ہوئی کتاب کھولی ہی تھی کہ موبائل گنگنا اٹھا۔ چلو جی، صاحب بہادر آج پھر سیل فون بھول گئے۔ کمپیوٹر ٹرالی پر دھرے موبائل کی طرف میرا دھیان اب گیا تھا۔ میاں جانی اپنا سیل فون اکثر گھر میں بھول جایا کرتے تھے۔ ایسے میں میری موجیں ہو جاتی، جی بھر کر کاٹ کا خاتمہ کرتی۔ اس وقت بھی موبائل کی گھر میں موجودگی سے مجھے بڑی راحت محسوس ہوئی۔ گھر میں پی ٹی سی ایل ہونے کے باوجود میں میاں کی جیب موبائل استعمال کر کے ہی ہلکی کرتی، یوں ہی عادتاً۔ اس بات پر راہیل اکثر کہتے تھے کہ اپنا الگ سے لے لو، لیکن مجھے ایسی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ 2 دوستیں تھیں جنہیں ایس ایم ایس بھیجنے کا شوق راہیل کے موبائل پر ہی پورا ہو جاتا تھا۔ الگ لینے کی پخ میں نے کبھی نہیں پالی تھی۔ اس وقت بھی میں نے فوراً سیل فون اٹھا لیا، تب تک اسے چپ لگ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کوئی نیا نمبر تھا جو آج سے پہلے راہیل کے موبائل پر کبھی نہیں آیا تھا۔ ہوگا کسی کا۔ کندھے اچکا کر سیل فون ہاتھ میں لیے دوبارہ لیٹ گئی اور بجائے سونے کے گیم کھیلنے لگی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسی نمبر کی مسڈ کال دوبارہ موصول ہوئی۔ میں قطعی اہمیت نہ دیتی اگر جو اگلے 10 منٹ تک مزید مسڈ کال موصول نہ ہوتی۔ میں سیل فون آف کرنے کا بھی سوچ ہی رہی تھی کہ میسج ٹون گنگنا اٹھی۔ تیوری چڑھا کر میں نے فوراً میسج پڑھا اور پڑھنے کے بعد تو چکرا کر رہ گئی۔ لکھا تھا، میں سیف ہوں اور آپ سے دوستی کا خواہاں ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اکثر اسپتال چوک سے گزرتی ہیں، پلیز جواب دیں، میں منتظر ہوں۔ پاگل کا بچہ۔ ہنسی بھی آئی اور پریشانی بھی ہوئی کہ یہ بندہ کہاں سے نکل آیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھ بھی رکھا ہے، جبکہ میں تو نقاب میں ہوتی ہوں، صرف آنکھیں ہی نظر آتی ہیں۔ خیر، نظر انداز کر کے میں نے آنکھیں موند کر سونا چاہا، لیکن کہاں جی، یہ سیف صاحب لسوڑا ہی بن گئے پورے۔ جی بھر کر مسڈ کالز دی، رسپانس نہیں ملا تو ایک اور میسج بھیج دیا، خوبصورت گرے آنکھوں والی ہدیہ، میں منتظر ہوں۔ ہاں، اب کی بار میں دھک سے رہ گئی۔ کون گدھا ہے جو میری آنکھوں کا کلر ہی نہیں نام بھی جانتا ہے؟ یقیناً کوئی جان پہچان والا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کا نمبر ڈائل کیا کہ ٹریس کر سکوں آیا گدھا ہے یا گدھی، پر دوسری طرف سے فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ تب میں نے زچ ہو کر میسج ٹائپ کر کے بھیجا، جہنم میں جاؤ، دوبارہ کال کی تو تھانے کی ہوا کھلا دوں گی۔ اب یہ میری عقل پر ماتم کرنے کا مقام تھا کہ سیل فون آف کرنے کی سوچ دوبارہ میرے ذہن میں نہیں آئی۔ چند لمحوں کی توقف کی دیر تھی، ایسا میسج موصول ہوا کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بڑے پیارے تھے، پھڑکتے ہوئے دل والا پکچر میسج تھا جس کے نیچے آئی لو یو ہدیہ درج تھا۔ غصے کے ساتھ ساتھ مجھ پر گھبراہٹ بھی سوار ہو گئی کہ کون لوفر پیچھے پڑ گیا ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے موبائل پر گرفت مضبوط کی، تینوں بھیجے گئے ایس ایم ایس ڈیلیٹ کرنے کے بعد نمبر ٹائپ کرنے لگی، پر بیلز بجتی رہیں، فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ سوچ سوچ کے دماغ شل ہو گیا۔ اس دوران میں ایک اور رومانٹک سا پکچر میسج موصول ہوا۔ 2 پرندے شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے، نیچے سیف اینڈ ہدیہ لکھا منہ چڑھا رہا تھا۔ بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن عقل ابھی بھی سوتی رہی۔ جاگتی تو سیل فون ہی آف کر دیتی، پر میں اسی کو چمٹی رہی۔ اچھا خاصا سلگتے ہوئے میں نے اسی نمبر پر میسج بھیجا اور ایسی گالیاں لکھی کہ یقیناً پسینے پسینے ہو گیا ہوگا پڑھ کر۔ یہی نہیں، اگلی نسلوں تک کو سبق دے گا کہ بیٹا آئندہ کسی کو موبائل پر تنگ نہ کرنا۔ اس کے بعد میں نے اپنی پکی سہیلی نگی کو میسج کر کے پورا واقعہ سنایا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کتنی اور کون سی گالیاں دی ہیں۔ جواب میں اس نے بھیجا، خیال کرنا تھا کچھ ایسی بےہودہ گالیاں دے دی، کوئی اپنا تمہیں پاگل نہ بنا رہا ہو۔
پڑھ کر میں نے چند لمحوں کے لیے سوچا ضرور، واقعی اگر ایسا ہو گیا تو وہ اپنا کیا سوچے گا کہ اتنی مہذب اور میسنی سی نظر آنے والی ہدیہ نے گالیوں میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اپنے نے مجھے تنگ کرنے کا سوچا کیوں، پہلا قصور اسی کا بنتا ہے۔ مجھے تو بطور رد عمل غصہ آنا ہی تھا۔ ایسی سچویشن میں گالیاں ہی دی جاتی ہیں، پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جاتے۔ یہی سب کچھ میں نے نگی کو بھی لکھ بھیجا۔ بہرحال شام میں راحیل آئے تو میں خلاف معمول بوکھلائی ہوئی تھی۔ کارڈ تو ختم کر دیا ہوگا تم نے؟ تھوڑا بہت ریسٹ کر لینے کے بعد وہ سیل فون کی جانب بڑھے ہی تھے کہ میں نے جھپٹ کر اٹھا لیا۔ نہیں، ہونٹ پھیلا کر کھسیاہٹ چھپانی چاہیے، اور ابھی اسے میرے ہی پاس رہنے دیں، نگی کا فون آنا ہے۔ میرے دل کا چور تھا جو مجبور کر رہا تھا کہ موبائل میں اپنے پاس رکھوں، حالانکہ میں نے کوئی غلط حرکت تو کی ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی احتیاطاً اٹھا لیا کہ سیف صاحب کی مسڈ کالز میاں صاحب کے آنے سے پیشتر متواتر آ رہی تھیں۔ اوکے، لیکن چارجنگ پر لگا دو، سگنل ڈاؤن ہو رہے ہیں، کندھے اچکا کر انہوں نے کہا اور لاؤنج میں چلے گئے۔ اب یقیناً ٹی وی پر کسی بھی نیوز چینل کی روزی روٹی کھلنی تھی۔ اطمینان کا سانس لینے کے بعد میں نے سیل فون چارجنگ پر لگا دیا، مگر نامعلوم مسڈ کالز نے خاموشی گناہ سمجھ لی تھی شاید۔ کئی بار موصول ہوئی، یہاں تک کہ راحیل لاؤنج سے چنگھاڑے، ہدیہ موبائل میرے پاس لے آؤ، کس کا نمبر ہے؟ او گاڈ، میں اچھی خاصی بوکھلا اٹھی۔ میرا فی الحال پڑاؤ ابھی بیڈ روم میں ہی تھا۔ یاسمین تنگ کر رہی ہے، آپ کا نمبر نہیں؟ حلق پھاڑ کے میں نے اپنی دوست کا نام لے کر جھوٹ بولا، لیکن در حقیقت مجھے شک بھی یاسمین پر ہی تھا۔ بدتمیز مجھے کئی بار تنگ کر چکی تھی۔ اور یہ تم آج بیڈ روم میں کون سے چلے کاٹ رہی ہو؟ باہر آؤ، مجھے چائے بنا دو۔ آپ کو مٹھی میں کرنے کے لیے چلا کاٹ رہی ہوں، اور صبر کریں، چائے بھی مل جائے گی۔ بیڈ روم سے ہی ہانک کر میں نے جواب دیا۔ راحیل کا قہقہا کمرے تک سنائی دیا تھا۔ ماشاء اللہ، ابھی اور کتنا مٹھی میں کرنا ہے؟ میری صبح شام تمہیں دیکھ دیکھ کر ہوتی ہے اور تم چلے کاٹ رہی ہو۔ خیال رکھنا کہیں الٹے نہ ہو جائیں، بجائے مٹھی میں آنے کے میں باہر ہی نہ نکل جاؤں۔ راحیل کی شوق سے جملے میں اس وجہ سے نہ سن سکی کہ ان کے بولنے کے دوران ہی میری نام نہاد عاشق کی مس کال آ گئی۔ اب تو پریشانی دو چند ہو گئی۔ اگر یہ کالز اس وقت بھی آ گئی جس وقت موبائل راحیل کے پاس ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ اور یہ سیف علی خان کا جانشین میسج بھیجنے میں بھی دیر نہیں لگاتا۔ بیٹری فل ہو جانے کے بعد میں نے کچن کی راہ لی۔ اسے تصویر بنا کر گلے میں لٹکا لو۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے راحیل کا جملہ ہوائی حملے کی صورت سر پر گرا۔ انہوں نے یقیناً میرے ہاتھ میں موبائل دیکھ لیا تھا۔ کچن میں آ کر میں نے چائے کا پانی چڑھایا، ساتھ ہی نگی کو میسج بھی ٹائپ کرنے لگی۔ نگی، یاسمین مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ یاسمین ہے، 100%۔ اس کا جواب فوراً موصول ہو گیا۔ عقل کو ہاتھ مارو اور اپنے قیافے اپنے پاس ہی رکھو، ہمیشہ غلط نکلتے ہیں۔ جو بھی تنگ کر رہا ہے کرنے دو، رسپانس دے کر اسے زیادہ سر پر سوار نہ کرو، خواہ چمٹ جائے گا۔ میں نے اچھے بچوں کی طرح نگی کی بات مان لی اور جی جان سے چائے بنانے میں مگن ہو گئی۔ رات 10 بجے میں ہادی کو سلانے میں لگی ہوئی تھی۔ راحیل نے پکارا۔ میں نے گردن موڑ کر یہ دیکھا، وہ موبائل ہاتھ میں لیے بٹن پش کر رہے تھے۔ ہدیہ، یہ نگی نے کیسا میسج بھیجا ہے؟ کون تنگ کر رہا ہے؟ خامخواہ کون چمٹ جائے گا؟ میرا تو رنگ ہی فخ ہو گیا۔ جلدی میں نگی کا میسج ڈیلیٹ نہیں کر سکی تھی۔ وہ اصل میں نا یاسمین، خوب لمبی وضاحتیں دے کر میں نے راحیل کی پرسوچ نظروں کا زاویہ بدلا تھا، اور اس کوشش میں اچھی خاصی ہانپ بھی گئی۔ جس پر میں ہادی کو کورٹ میں سلا رہی تھی، اس وقت راحیل سر تا پا لحاف میں گم تھے، اور نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہنس رہے ہیں۔ لیکن خواہ کیوں ہنسیں گے؟ اپنا ہی خیال جھٹکتی میں دوسری سائڈ پر آ لیٹی۔ میری طرف دیکھو۔ میرے پلٹنے سے پہلے ہی انہوں نے خود میری ڈائریکشن اپنی جانب پھیری۔ کیا ہے؟ نیند آ رہی ہے مجھے۔ سارا دن ہادی کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے رات ہوتے ہی میری آنکھیں بند ہو جانے لگتی تھی۔ سو جانا، پہلے سرپرائز تو سن لو۔ صبح، ابھی نیند آ رہی ہے۔ لیکن راحیل کو سامنے والی پاکٹ سے نیا نویلا موبائل نکالتے دیکھ کر میری آنکھیں واہ ہو گئیں۔ یہ مزید کچھ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ راحیل نے کوئی نمبر ٹائپ کیا تھا اور بیل میرے موبائل پر آئی کہ جو سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ پہلے تو میں عجیب تذبذب میں گھری راحیل کی مسکراتی صورت گھورتی رہی، پھر ایک خیال کوندے کی مانند لپکا
تو جھپٹ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا لیا۔ مسڈ کال اسی نمبر سے دی گئی تھی کہ جس نے آج سارا دن مجھے ٹینشن میں رکھا تھا۔ راحیل؟ بس نہیں چل رہا تھا میں سرتاج کو کیا کچھ کہہ ڈالوں۔ ان کے ہاتھ میں نیا موبائل دیکھ کر ساری سٹوری سمجھ میں آ گئی تھی کہ سیف صاحب ہی در حقیقت راحیل صاحب ہیں۔ آپ نے مجھے تنگ کیا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو… بس فل سٹاپ۔ راحیل بھی اٹھ بیٹھے۔ نو ڈانٹ، نو مور گالیاں، پہلے ہی تم نے مجھے اتنی بےہودہ گالیاں دی ہیں۔ میرے گرد بازو پھیلا کر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، پر مجھ سے تو مسکرایا بھی نہ گیا۔ یہ سوچ کر کہ کتنے فضول میسج بھیجے تھے صبح انہوں نے، میرا دماغ کھول رہا تھا۔ راحیل کا دانت نکالنا بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ ہٹائیے اور دور ہو کر بیٹھے مجھ سے، زہر لگ رہے ہیں آپ مجھے۔ ان کا بازو ہٹانے کے بعد یہ سب کہا تو آواز ہی رک گئی۔ مجھے اپنی اس ٹینشن کا سوچ کر ہی رونا آنے لگا تھا کہ جو شوہر صاحب کی وجہ سے آج مقدر کا حصہ بنی تھی۔ ہدیہ یار، وہ سب تو مذاق تھا، نیا موبائل لیا تو میں نے سوچا… آپ نے سوچا کسی اور کو نہ صحیح بیوی کو ہی پاگل بنا لوں؟ بلکہ پاگل کیا، اس کا امتحان لے لوں، آیا یہ سیف کے رومانس کا جواب مثبت دیتی ہے یا نہیں۔ روتے ہوئے میں نے یہ سب کہا تو راحیل بالکل چپ سے رہ گئے۔ غلط سمجھ رہی ہو تم، میں نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، چھیڑ رہا تھا۔ جی نہیں، غلط آپ کہہ رہے ہیں، میں زور دے کر بولی۔ حقیقتاً راحیل کا یوں گھٹیا میسج بھیج کر تنگ کرنا مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی میری اپنی بیوی کی ان کی نظر میں صرف اتنی وقت، اتنی اہمیت ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں مذاق کے نام پر میری حرمت، پاسداری اور محبت کا امتحان لیتے رہیں۔ میں نے تنزیہ کہا، چھیڑنے کا انتہائی مناسب طریقہ ایجاد کیا ہے آپ نے، یعنی کہ جس کسی کو بھی اپنی بیوی کی وفاداری پر اعتبار نہ ہو، اس کی محبت پر شک ہو، وہ آپ کے ایجاد کردہ اس جدید طریقے سے استفادہ کرے، فوراً پتہ لگ جائے گا کہ بیوی مخلص ہے یا فراڈ۔ اور پلیز آپ میرے متعلق بھی بتا دیجئے کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے، آپ کی بیوی کتنی بات بار اور پارسا ہے۔ کیسی نہ سمجھ میں آنے والی فلمی باتیں کر رہی ہو تم، میں کیوں تم پر شک کروں گا، تم میری عزیز جان بیوی ہو، میری بہت پیاری۔ بس چپ ہو جائیں، ہاتھ اٹھا کر میں نے نروٹھے پن سے کہا، میری ان تعریفوں کا ثبوت آپ نے دے دیا ہے، مہربانی۔ ہدیہ، راحیل جھنجھلا سے گئے، چھوٹے سے مذاق کو تم نے پہاڑ جتنا بنا لیا ہے۔ یار اصولاً تو مجھے ناراض ہو جانا چاہیے، اتنی عظیم و شان گالیوں سے نوازا ہے تم نے، مت پوچھو پڑھ کر کیا حالت ہوئی۔ سکون مل گیا ہوگا کہ بیوی پاکیزہ ہے، دوسروں کا میٹر ڈاؤن کرنے والی، اور میری وفادار، فرما بردار، اطاعت گزار۔ ان کی بات اچک کر میں نے جلے بھنے لہجے میں کہا تو وہ گہری ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ تم سے تو میں جیت نہیں سکتا، لیکن پلیز میرے مذاق کو تم غلط رنگ مت دو، اور دیکھو اسپیشل تمہارے لیے اتنا مہنگا سیل فون بھی خریدا ہے۔ آپ ہی کو مبارک ہو، میں نے تڑپ کر کہا، میرے ہاتھ میں ہوگا تو مجھے اپنی بے عزتی یاد دلائے گا۔ کہتے ہی میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ نگی سچ کہتی ہے، بڑی عمر کے شوہر شکی مزاج ہوتے ہیں۔ دوسری طرف منہ کیے میں نے قدرے بلند آواز میں نگی کا وہ مشہور زمانہ قول دہرایا، جسے سن کر میرے میاں بلبلا اٹھے تھے۔ خیر سے 16 سال بڑے ہیں مجھ سے۔ ہدیہ، میری پشت پر ان کی پر احتجاج چنگاڑ ابھری تھی۔ سونے دے، دن بھر بہت تنگ ہوئی ہوں، اب اور سکت نہیں۔ لا تعلق سے انداز میں کہہ کر میں نے لحاف میں سر گھسا لیا تھا۔ یقیناً چھوٹا سا مذاق ہو سکتا تھا اگر جو میں نے قول نگی یعنی بڑی عمر کے شوہر شکی ہوتے ہیں نہ سنا ہوتا۔ اب تو مجھے واضح لگ رہا تھا کہ راحیل نے مجھے چیک کرنے کے لیے ہی یہ حرکت کی ہے۔ اگلی صبح مجھ سے رہا نہ گیا، منہ ہاتھ دھوتے ہی نگی کو بتایا کہ وہ تنگ کرنے والا میرا سرتاج تھا، یاسمین بیچاری نہیں ہے۔ اس کا جوابی میسج بلا تاخیر ملا، بڑی عمر کے مرد شکی مزاج ہوتے ہیں ویسے۔ راحیل بھائی نے تمہیں اتنی پیاری پیاری گالیاں سن کر تھینکس نہیں بولا؟ میں بیچاری مسکرا بھی نہ سکی۔ ذہن کے پردے پر ایسی بہت سی باتیں ابھر رہی تھیں کہ جنہیں مد نظر رکھ کر نگی اپنا قول مشہور زمانہ دہراتی تھی، یہ کہ بڑی عمر کے شوہر شکی مزاج کے ہوتے ہیں۔ 2 سال قبل 3-4 رشتوں کی کوائف امی ابو نے میرے سامنے رکھ کر مجھ سے چوائس پلس مرضی معلوم کرنا چاہی، تو میں نے مشرقی لڑکیوں کی طرح جو آپ کی پسند کہہ کر ساری ذمہ داری انہی پہ ڈال دی۔ انہی رشتوں میں سے ابو کو اپنے دوست کے بیٹے راحیل بھی جانے کون سی خوبیاں نظر آئیں کہ انہوں نے اس رشتے کو شرف قبولیت بخش کر عزیز و اقارب کو حیران کر دیا۔ ہائے، اتنی معصوم بچی کے لیے آدھی عمر کے مرد کو پسند کر لیا، ایسی بھاری تھی بچی۔
قریشی صاحب سے داماد ذرا ہی چھوٹا ہوگا۔ ارے تو اچھا ہے، سسر داماد ہم عمر ہوں گے تو دوستی رہے گی۔ مایوس ہوئے لوگوں کی چہمگوئیاں بھی ابو کا فیصلہ نہ بدل سکی۔ ویسے بھی لوگوں کا جلاپا منہ سے نکل رہا تھا، خیر خواہی کے کلمات نہیں تھے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر راحیل مجھے بہت پسند آئے، کسی شہزادے کی آن بان رکھنے والے، پوری محفل پر چھا جانے والی شخصیت کے حامل۔ میری خوشی کے برعکس میری فرینڈز کے سارے گروپ کو بھی راحیل کی بڑی عمر پر اعتراض تھا۔ ہدیہ، تمہارے فیونسی میرے بڑے ماموں کے ہم عمر ہیں۔ کنول نے اپنے بے حد صحت مند، نکلی ہوئی توند والے، آدھے گنجم آدھے بالم ماموں سے راحیل کو ملا کر مجھے سخت ذہنی جھٹکا پہنچایا تھا۔ بل بلا کر میں نے اسے گھوریاں دی تھی۔ اتنے نائس ہے راحیل، میں تو اٹھتے بیٹھتے دعا مانگتی ہوں کہ ہر کسی کو بڑی عمر کا شوہر ملے۔ ہائے نہیں، سب نے کورس میں فلمی چیخ ماری تھی۔ اللہ نہ کرے ایسی بد دعا مت دو۔ اور ویسے بھی ہمیں ہم عمر منگیتر دستیاب ہے، نگی نے فخریہ کہا تھا۔ ہاں ہاں نکے کاکے، میں نے تنزیہ سر ہلا کر کہا۔ تمہارا بوڑھا بابا؟ امبر نے کلس کر بدلہ چکایا۔ جی ہاں ہدیہ صاحبہ، آپ کے فیونسی تو اتنے بڑے ہیں کہ میرے ماموں اپنے بیٹے کو راحیل بھائی کے پاس یہ سکھا کر بھیجتے تھے کہ دادا ابا آپ شادی کب کریں گے؟ کنول نے گویا معلومات فراہم کی تھی۔ سن کر سب کی کھیکی گونجی، میرا منہ بن گیا۔ اس کے ماموں راحیل کے دوست تھے۔ جو بھی کہو، میری نزدیک بڑی عمر کے مرد موجود شریک زندگی ہیرا ہے، بیوی کی یوں کیئر کرتے ہیں جیسے کوئی چھوٹی بچی کی۔ میں نے ناصحانہ انداز اپنایا۔ یہ سن کر سب کی او بلند ہوئی۔ میری یہ بات بھی پلو سے باندھ لو، بڑی عمر کے مرد بے حد شکی مزاج ہوتے ہیں۔ نگی نے اپنا قول پہلی مرتبہ تب دہرایا تھا۔ اے وہی سر نہ کھاؤ میرا، میں نے تب اس کا قول ہوا میں اڑا دیا تھا، اور شادی کے بعد بھی اڑاتی رہی۔ راحیل بالکل میری توقعات کے مطابق نکلے، بے حد کیئرنگ اینڈ لونگ۔ ایسے میں مجھے کہاں خیال آنا تھا کہ بڑی عمر کے مرد شکی مزاج ہوتے ہیں۔ حالانکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں کہ جو اگر مجھ سے نادانستہ نظر انداز ہوئیں تو نگی کو اپنے قول کے عین مطابق محسوس ہوئی۔ دو ایک آپ کے گوشے گزار بھی کر دوں۔ 6 ستمبر کے آنے سے پہلے کیبل آپریٹرز نے ویڈیو چینل پر الفا براوو چارلی لگانا شروع کر دیا۔ یہ ڈرامہ مجھے تب سے پسند تھا جب یہ فرسٹ ٹائم آن ایئر ہوا تھا، سو اس بار یہ دوبارہ لگنا شروع ہوا تو میری خوشی دیکھنے کے لائق ہو گئی۔ روزانہ ڈرامہ لگنے کے ٹائم میں سب کام چھوڑ چھاڑ ٹی وی سے چپک کر بیٹھ جاتی، حتیٰ کہ راحیل اور ان کے کسی بھی کام کو نظر انداز کر دیتی۔ پوری ساتھ میں نے نہایت دل جمعی سے دیکھی۔ جب ختم ہو گیا تب راحیل کے سامنے اداسی کے عظیم الشان مظاہرے بھی کر ڈالے۔ ہائے راحیل، اتنی جلدی ختم ہو گیا، کتنا اچھا ٹائم پاس ہو جاتا تھا۔ سچ مجھے یہ ڈرامہ بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے یہ کلمات راحیل نے نو رسپانس دے کر سنے تھے۔ میں نے بھی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ راحیل کون سا ڈراموں کے بہت رسیا تھے۔ چند ہفتے بمشکل گزرے۔ الفا براوو رات گئے پی ٹی وی سے دوبارہ چالو ہو گیا۔ میری تو عید ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں مجھے بے پناہ خوش کر دیتی تھی۔ اب تو میرے پسندیدہ ڈرامے کی بات تھی، میں کیسے خوش نہ ہوتی۔ اس مرتبہ بھی یہ ڈرامہ میں نے کافی خوش و خضوع سے دیکھا، اتنا کہ ایک رات راحیل نے جن بھون کر پوچھا، کس کو اتنے غور سے دیکھنے کا شوق ہے، گلشیر، کاشف یا فراز؟ میں ٹھہری کن ذہن، نہ تو ان کے غصیلے موڈ کی پرواہ کی، نہ جملے کا مطلب سمجھ سکی، بلکہ آگے سے مزید اشتیاق ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا، شہناز کو۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا کمال کی لڑکی ہے، اور راحیل سب کہتے ہیں اس کی شکل مجھ سے بہت ملتی ہے نا؟ بطور رد عمل انہوں نے اپنا وہ ہمکارا بھی بھرنا گوارا نہ کیا جو اکثر و بیشتر مجھے آگ لگا جاتا تھا۔ گاڑی کی غیر موجودگی میں اگر جو کبھی موٹر بائیک پر کہیں جانا ہوتا تو راحیل ٹوک ٹوک کر مجھے عاجز کر دیا کرتے، یوں نہ بیٹھو، یوں بیٹھو، یہ میرے کندھوں سے اچک اچک کر کسے دیکھتی ہو، کتنا آکورڈ لگتا ہے، سر جھکا کر سائڈ پر رخ روشن پھیر کر بیٹھا کرو۔ خواہ ہی میں ناراض ہو جاتی، اللہ میاں نے اتنا لمبا قد جو دیا ہے، رخ روشن آپ کے کندھے سے اوپر نظر تو آئے گا ہی، اور میں کمر جھکا کر کیوں بیٹھوں، چپ پڑ جائے گی۔ بعد میں نگی کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ بلا ارادہ کر دیا تو وہ کھیکی کرتے ہوئے مجھے شکی مزاج شوہر کی بیوی کہنے لگی، لیکن یہ سب تو بہت عام سی باتیں تھیں۔ میرا دھیان ان پر اور ان جیسی دیگر بہت سی باتوں پر شاید ہی کبھی گیا ہو۔ راحیل اتنے سویٹ سے ہیں کہ مجھے ان کے متعلق نگی کا یہ عظیم الشان لقب سخت ناگوار لگتا تھا، اور آج کا پورا دن سویٹ سے میاں جانی کی طرف سے ایسی ٹینشن گلے پڑی کہ وہ کونین سے بھی کڑوے لگ رہے ہیں۔
مجھے یقین ہے میری ناراضی کی وجہ سے وہ بے سکون ہو گئے ہیں، لیکن آپ ہی انصاف کیجئے، اگر میں اس طرح ان کو تنگ کرتی اور آگے سے یہ دل بشوری کی خاطر ہی صحیح مجھے خوشکن رسپانس دے دیتے تو کیا میں ان سے قطع تعلق کر لیتی؟ نہیں نا، لیکن خدا نخواستہ بوریت کے ہاتھوں تنگ آئی میں سیف سے تھوڑی سی بھی فری ہو جاتی تو انہوں نے میری سال ہر سال کی پارسائی ایک طرف رکھ کر میرا گلا دبا دینا تھا، ہے نا؟ میرا خیال ہے انہیں اس شرارت کی سزا میری چند روزہ ناراضی کی صورت میں ملنی ہی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے جاتے جاتے آپ مجھے اپنی رائے بھی بتا دیں، کیا بڑی عمر کے مرد واقعی شکی مزاج شوہر ثابت ہوتے ہیں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ بڑی عمر یا چھوٹی عمر کا مسئلہ نہیں، محبت ہی شکی مزاج ہوتی ہے۔ اسے ہر دم تائید تازہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سکون سے نہیں رہنے دیتی، ہر دم ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔